أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في سورة آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العلي العظيم. معزز حاضرین اجتماع، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ملاقات میں واقعہ معراج سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی آیت میں واقعہ معراج کو بیان فرمایا اور اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہودی قوم کے حالات بیان شروع کر دیے اور آیات کے آخری حصے میں فرمایا لنریہ، کہ یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں چند باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب جو یہودیوں کا دور چلا آ رہا تھا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے، جیسا کہ مدینے کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے دوسری برادری کو کہا کرتے تھے کہ ہم جنگ لڑیں گے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ حکومت ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا، اس میں اشارہ فرمایا کہ اب یہودیوں کا دور ختم ہونے والا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کی حکومت، ان کا رعب اور ان کا دبدبہ دنیا کے اوپر قائم ہونے والا ہے. اور پھر معراج کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں عالم کے مشاہدہ کروایا. ایک عالم اسباب ہے جس کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. ایک عالم برزخ ہے جو ہم اس دنیا سے جب چلے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیے جاتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے اور قیام میدان حشر قائم ہونے تک یہ جو زمانہ ہے یہ عالم برزخ کہلاتا ہے، عالم ارواح کہلاتا ہے. اور پھر جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد سے عالم آخرت کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں عالم کا سیر کروایا. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے چلے تو راستے میں مکہ مکرمہ کے ایک قافلے سے بھی ملاقات ہوئی، اور جب قافلے کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو قافلہ والے سو رہے. حضور نے قافلے والوں کے برتن سے پانی بھی پیا اور برتن کا ڈھکن کھول کر کے پھر برتن بند بھی کر دیا. ان کا ایک اونٹ غائب ہو گیا تھا
اور قافلے میں سے جو اونٹ آگے کی طرف تھا اس کی بھی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی واپسی پہ بیان فرمائی۔ پھر آگے چلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے سلام کا جواب نہ دیجیے اور ان کی آواز پہ توجہ نہ دیجیے۔ پھر تھوڑی اور دور اور چلے تو ایک بوڑھا آدمی اس نے بھی سلام کیا حضور کو۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا بھی جواب مت دیجیے۔ پھر آگے ایک جماعت پر گزر ہوا تو اس جماعت نے سلام کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ حضور نے آگے چل کر کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جو بوڑھی عورت آپ کو سلام کر رہی تھی وہ دنیا ہے، اور وہ دنیا آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، اور یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عمر ختم ہونے کے قریب قریب۔ اب دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے جتنی اس بوڑھی عورت کی عمر باقی ہے، اور جو بوڑھا آپ کو آواز دے رہا تھا وہ ابلیس تھا، اور جس جماعت نے آپ کو سلام کیا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تھے، ان کے سلام کا جواب آپ نے دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ارواح کے چند مشاہدات کروائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، ہر آسمان پہ نبیوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہے۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چند قوموں پر ہوا۔ اب یہ مشاہدہ مسجد اقصیٰ کے سفر سے پہلے ہے یا بعد میں ہے اس کی تعین نہیں ہے، لیکن بہرحال چند ایسی قوموں پہ گزر ہوا کہ دنیا کے اندر جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کی مثالی صورت وہاں پہ حضور نے دیکھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پہ ہو۔ حضور نے دیکھا کہ وہ جماعت کھیتی کرتی ہے اور ایک ہی دن میں کھیتی تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ بھی لیتی ہے، اور کاٹنے کے بعد وہ کھیتی ویسی ہی تیار ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ حضرت جبرائیل سے حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قوم کے وہ لوگ، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نیکیوں کو بڑھا دیا، اور ایک تو نہیں 700 گنا سے لے کر کے 7000 گنا تک بڑھا دیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ جیسے غلے کے اندر ایک دانہ ہم بوتے ہیں اور ایک دانے سے بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گیہوں لے لیجیے کہ ایک گیہوں کا ایک دانہ آپ نے زمین کے اندر بویا ہے، اور اس دانے سے ایک پودا نکلا، پودا بڑا ہوا، پھر اس پودا جب بڑا ہو گیا تو اس کے اندر بالیاں نکلی، اور بالی کے اندر کتنے دانے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیے۔ اسی طریقے سے نیکی کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو بڑھا کر کے 700 گنا تک کر دیتا۔
اور یہ ابھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں جو 4 تحفے دیے ہیں اس امت کو، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کا گزر ایک قوم پہ، ایک اور جماعت پہ گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کی شرمگاہ کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے، اور جس طریقے سے جانور 4 پاؤں کے بل گھاس وغیرہ چرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ جماعت چر رہی ہے۔ اور کیا کھا رہی ہے؟ جہنم کے کھانے، زری ہے، زقوم ہے، غساق ہے، جس کو ہم پیپ کہتے ہیں، کڑوا کھانا کہہ سکتے ہیں۔ زقوم انتہائی کڑوا، زری، یہ سب جہنمیوں کے خوراک ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے۔ پھر آگے قوم پہ گزر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک تازہ گوشت رکھا ہوا ہے، ایک ہانڈی میں تازہ گوشت ہے اور دوسری ہانڈی میں سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے، اور وہ جماعت جو ہے، وہ قوم تازہ فروا گوشت چھوڑ کر کے جس ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اس ہانڈی سے وہ جماعت کھا رہے۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ فروا اور تازہ گوشت چھوڑ کر کے یہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کیوں کھا رہے یہ لوگ؟ ما ھذا یا جبرائیل، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل، ان کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیوی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے زنا کیا کرتے۔ یہ سب مثالی صورت اللہ کے نبی کو معراج میں دکھلائی گئی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے متعلق فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ بے حیائی کی چیز ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو زانی اور زانیہ دونوں کی سزا بھی متعین فرمائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت یا مرد دونوں میں سے کوئی بھی زنا کرے تو 100 کوڑے کی سزا، اور اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ مسلمان کی ایک بڑی جماعت ریگستان میں لے جا کر کے پتھر مار کر کے دونوں کو ہلاک کر۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کی سزا ایک ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے اور ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی اگر زنا کر بیٹھتی ہے تو اس کو انتہائی گھٹیا نظر سے دیکھتے، لیکن اگر کوئی لڑکا کرتا ہے تو اس کو اتنی گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ہماری مجرمانہ حرکت ہے۔ قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی سزا برابر فرمائی، اور معراج میں بھی اللہ کے نبی نے دونوں کو دیکھا کہ زنا کرنے والی عورتیں بھی ہیں اور زنا کرنے والے مرد بھی ہیں، اور دونوں تازہ گوشت چھوڑ کر کے سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے۔ پھر اللہ کے نبی کا آگے جانا ہوا اور ایک عورتوں کی جماعت پہ گزر ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینے کے اندر بڑی بڑی کیلیں لگا کر کے اور لٹکا دیا گیا۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے پیٹھ پیچھے دوسرے مردوں کو اپنے اوپر قدرت دیا کرتے۔ پھر اللہ کے نبی کا گزر ایک اور جماعت پہ ہوا۔ دیکھا کہ اس کے ناخن، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور ان ناخن کے ذریعے سے وہ اپنے منہ کو اور بدن کو نوچتے ہیں۔ ایک بار نوچتے ہیں تو
چہرے کے اوپر اور بدن کے اوپر جو چمڑا ہے اور اندر جو گوشت ہے وہ پورا کا پورا باہر آ جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چمڑا اور گوشت ویسے ہی کر دیتا ہے، پھر وہ نوچتے ہیں، اور یہی حالت برابر ہے. حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا. قرآن نے کہا ہے کہ مردار گوشت کھانے کے، مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا. پھر آگے اللہ کے نبی کا جانا ہوا. اللہ کے نبی نے ایک اور قوم کو دیکھا تو ان کے پیٹ بہت بڑے مٹکے جیسے، اور اتنا بڑا پیٹ ہے کہ اس کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے اور اس طرح کے جانور ہیں جو اندر جس طریقے سے پانی اور کیچڑ ایک جگہ پہ جمع ہو اور اس کے اندر آپ سانپ کو، بچھو کو اور زہریلے جانور کو چھوڑ دیں اور وہ کس طریقے سے آپس میں لڑتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی شکل ان کے پیٹ کے اندر بنی ہے. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ ان کے پیٹ پہاڑوں کے جیسے ہوں. اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے چونکہ پیٹ بہت بڑا ہے. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے. نام بدل بدل کر کے آج کل سود کھاتے، نام بدل بدل کر، اتنا پیسہ رکھ دو تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ رکھ دو تو اتنا ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. مالداری چاہتے ہو تو صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنے اوپر نحوست کو لادنا چاہتے ہیں ہم، اپنے اوپر مصیبت، اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سودی کاروبار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے اندر ایک عجیب نحوست رکھی ہے، اور آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹ کو سانپ اور کیڑوں کا گھر بنا دے گا گویا. اور یہ دنیا کے سانپ نہیں ہے. پھر آگے ایک اور جماعت پہ اللہ کے نبی کا گزر ہوا. دیکھا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، فرشتے مسلط ہیں اور سر کے اوپر بڑا بڑا پتھر فرشتے پھینکتے ہیں، اور پتھر لگنے کی وجہ سے سر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کے اوپر پتھر ماریں، مثال کے طور پر ناریل رکھتے نیچے اور پتھر اوپر سے ماریں تو ناریل کی شکل کیا ہو جائے گی، اور بڑا سا پتھر ہو. فرشتہ سر کچل رہا پتھر کے ذریعے سے، پتھر سر پہ جیسے ہی گرتا ہے سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو علی حال ہی ویسا ہی کر دیتا ہے. پھر فرشتہ پتھر مارتا ہے. اور اسی طرح یہ عالم ارواح کے حالات ہیں کہ جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے اور قبر میں دفن ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے اور قیامت قائم ہونے تک ان لوگوں کی سزا یہی ہے، ان تمام لوگوں کی سزا یہی ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد جو سزا متعین کرے گا وہ اس سے ہٹ کر کے عالم ارواح اسی کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جلا دیے جائیں گے اور ہماری راکھ سمندر میں پھینک دی جائے گی، بعض سمندر میں بہا دیتے ہیں ناش کو، بعض جلا دیتے ہیں. ہر قوم کا اپنا عقیدہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روحوں کے اوپر یہ عذاب مسلط کر رہے ہیں، اور اس کے مثال سمجھنا بہت آسان ہے. دنیا کے اندر
آپ گھر میں سوتے ہیں یا رات میں یا دن میں کہیں بھی نیند سے سوتے ہیں، سونے کے بعد آپ خواب دیکھتے ہیں، آپ کو نیند آ گئی، آپ لیٹے اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا ہوں، یہ آپ کا جسم یہاں ہے لیکن آپ کی روح وہاں گھوم رہی ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، روح فوراً آپ کے جسم میں واپس آ گئی اور آپ کھڑے ہو۔ یہ ہے عالم ارواح کی مثال۔ روحوں کو اللہ تبارک و تعالی مجسم شکل میں ہمیں دیا ہے، روح کو جسم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہودیوں کے سوال میں اللہ نے فرمایا تھا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح جو ہے انسان کے جسم میں وہ اللہ کا محض ایک حکم ہے۔ جب روح جسم کے اندر ہے تب تک کہ انسان انسان کہلاتا ہے، جیسے ہی روح جسم سے الگ ہو گئی انسان مردہ کہلاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء کرام سے ملاقات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے، جنت دکھلائی گئی۔ ثم اتی علی واد، جنت ایک وادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ جنت دکھلائی گئی۔ پھر ایک دوسری وادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں پہ جہنم دکھلائی گئی۔ اور دونوں جو آواز لگا رہی تھی اللہ کے نبی نے اس کو بھی نقل فرمایا کہ جنت کہہ رہی تھی کہ میں ہر ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہوں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور جو نعمتیں جنت کے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو بتلایا۔ پھر ایک وادی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی پہ گزر ہوا، اللہ کے نبی نے وہاں جہنم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے داروغہ کو دیکھا کہ وہ کبھی مسکراتا نہیں اور ہنستا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو عذاب کے لیے لوگوں کے اوپر فرشتوں کو متعین کرے گا تو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے جو عذاب دینے والے ہوں گے وہ گونگے اور بہرے ہوں گے، اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی تابع داری کرنے والے ہوں گے۔ وہ ذرہ برابر بھی رحم نہیں کھائیں گے۔ جن کو پتھر مارنے پہ مسلط کیا گیا، ہتھوڑے مارنے پہ مسلط کیا گیا، انسان کو زخمی کرنے پر مسلط کیا گیا، تو جہنم کے داروغہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرہ برابر ہوئی۔ اسی لیے سورہ قاف کے اندر ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں جتنے جانے والے لوگ ہیں تمام کو ڈال کر کے اور جہنم کو کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ هل من مزید، تو جہنم کہے گی کہ ابھی میرے اندر اور گنجائش ہے اور لوگوں کو ڈالیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا تجلی فرمائیں گے، تب جہنم تھرا جائے گا۔ آپ نے ان تمام لوگوں کے حالات سنے، سود کھانے والوں کا انجام، زنا کرنے والوں کا انجام، غیبت کرنے والوں کا انجام، ان تمام لوگوں کو مثالی صورت میں اللہ کے نبی کو معراج کے سفر میں دکھلایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدس میں پہنچے، اور بارگاہ قدس میں جانے سے پہلے پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک بیری کا درخت ہے جن کے پھل مٹکے کے برابر ہے اور جن کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو وہاں پہ رک جاتا ہے، اور دنیا سے جب لوگوں کے اعمال جاتے ہیں یا کوئی بات ایسی جاتی ہے تو وہاں پہ رک جاتی ہے سدرۃ المنتہا کے پاس۔ وہیں پہ جنت المأوا ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری منظر کشی فرمائی۔ پھر اس کے آگے جا کر کے صریف الاقلام ہے کہ جو تقدیر لکھنے والے قلم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر لکھنے والے قلم کی آواز سنی ہے، جس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ کے نبی حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے پاس ہی رکے،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے دوست کو یہاں آ کر کے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جبرائیل امین کہنے لگے کہ میری حج آخر یہیں تک ہے، اس کے آگے اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں۔ اور اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کو وہاں پہ اصلی صورت میں دیکھا کہ جبرائیل امین کے 600 بازو ہیں، اور اتنا پاورفل فرشتہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو ایک لقمے میں ختم کرنا چاہے تو ان کے لیے سیکنڈوں کا کام۔ پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کو اس وقت دیکھا تھا کہ شروع میں بات آئی تھی جب اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اقرا نازل کرنے کے بعد، پہلی وحی آنے کے بعد جو وحی کا فاصلہ ہے جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینما امشی، کہ میں چل رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان کے چاروں طرف جبرائیل امین آسمان اور زمین کے درمیان ایک بڑی سی کرسی ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ گویا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان تمام فاصلوں کو اپنی ذات سے گھیر رکھیں۔ یہ ہے حضرت جبرائیل امین کی اصلی شکل و صورت۔ سورہ نجم کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل امین کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ روایتوں کے اندر ہے کہ جبرائیل امین کے 600 بازو ہیں وہاں سے اور آگے صریف الاقلام کے پاس، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخملی سبز مسند لائی گئی، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بارگاہ قدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں پہ نذرانہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ اے اللہ تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے۔ گویا کہ زبان بھی آپ کی ہے، بدن بھی آپ کا ہے، اور جو مال ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ یہ نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور بارگاہ قدس میں پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی 3 بشارتیں اللہ کے نبی کو پیش فرمائی۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں۔ اب یہاں پہ آ کر کے قربان جائیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور ہے اور وہاں پہ بھی اپنی امتوں کو فراموش نہیں کیا۔ ہم میں سے اگر کسی کو بڑا عہدہ مل جائے تو رشتہ دار کو بھی دھکے دے کر کے اپنے یہاں سے نکال دیتا، اور عام لوگوں کو یاد رکھنا تو درکنار ہے۔ کوئی بڑا عہدہ مل جائے، کوئی فون کرے دور کا رشتہ دار یا کوئی پرانا دوست، تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بڑا عہدہ مل گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ قدس میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو ایسی حالت میں اور ایسی شکل میں دیا کہ الفاظ سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کہا کہ یا اللہ صرف میرے اوپر سلامتی نہ ہو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ جو التحیات ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر کے لیا کہ اے اللہ جب مجھ پر سلامتی ہو رہی ہے تو تیرے جو نیک بندے ہیں وہ بھی کیوں محروم رہے، ان کے اوپر بھی سلامتی۔
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر آگے کا جملہ ہے وہ تمام فرشتوں نے پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر سفر کے دوران اللہ کے نبی کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 4 پیالے پیش کیے گئے، لیکن صحیح ہے 2 ہی پیالے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فطرت کو پالی یا آپ فطرت پر پہنچ گئے، اگر آپ شراب کے پیالے کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اندر 4 تحفے اس امت کے لیے دیے گئے، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔